جی ریکارڈنگ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا ریکارڈنگ چل رہی ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. جناب عالی، اسکرین آپ کے سامنے آ چکی ہے بچوں. دیکھو پھر دوبارہ سمجھو کہ ہم نے کیا بات ابھی تک جو کی تھی اس میں سے کیا کہا تھا. دوبارہ اس میں سے دیکھو کہ ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں. اگر اسم ہوگا تو یا وہ اس میں متمکن ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے. اگر وہ اس میں غیر متمکن ہوگا تو کام آسان ہے، 8 قسمیں ہوتی ہیں، وہ تو سیدھی سادی بات ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اس میں متمکن ہوگا تو کام مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو 16 قسموں میں جانا پڑتا ہے. اور آپ 16 قسموں میں جا کر، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا، وہ جا کے اس میں سے آپ وہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں گے، جا کے اس کو دیکھیں گے آپ جا کے. ٹھیک ہے جی. تو 16 قسمیں جو تھیں کل ہم نے 16 قسمیں پڑھ رہے تھے، 16 قسمیں پڑھ رہے تھے. تو ابھی دیکھو مسئلہ کیا آ رہا ہے. ابھی آپ کے پاس وائٹ بورڈ آ جائے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں استاد جی یہ جو ہمارے پاس یہ 6 حروف جو آتے ہیں، دیکھو یہ ابن ہے نا، ابن، اگر یہ خالی ابن ہو، ابن، تو بچوں یہ یاد رکھنا یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اچھا ابن اگر کیا ہوگا، ابن اگر خالی ابن ہوگا تو یہ کیا ہوگا، مفرد منصرف صحیح. او سمجھ رہے ہو؟ اگر ابن ہے اسماء ستہ کی جو آپ وہ بات کر رہے تھے، او سمجھو ابن اگر خالی ہے تو یہ کیا ہوگا، مفرد منصرف صحیح ہوگا. اچھا اگر اسی ابن کو آپ کیا کر دیتے ہو، کیا کر دیتے ہو، اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کرو گے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو کاف ضمیر کی طرف اضافت کرتے ہو، اس کی کاف، تیرا کاف کا مطلب کیا، مذکر کے لیے آتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب یہ کیا بن جائے گا، اسماء ستہ مکبرہ میں سے بن جائے گا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر یہ کیا آ گیا، ٹھیک ہے، اگر یہ کیا آ گیا، اس کی اضافت کر رہے ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو اب کیا ہو جائے گا، یہ واو آ گیا حالت جری میں، ابو کا. اب ایک اور بات سمجھ بچو، آپ کہو گے استاد جی یہاں پہ واو کیوں نہیں آیا تھا، یہ آپ نے مفرد منصرف صحیح کیوں کہا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے ابن اصل میں کیا تھا، اب ون تھا یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ابن، ٹھیک ہے نا، یہ واو کے ساتھ تھا اصل میں، لیکن یہ واو گر جاتا ہے. جب وہ واو گر گیا تھا تو ہم نے صرف اس کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے جو تھا نہیں سمجھ آئی ہے، وہ سمجھ نہیں آئی بات کی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ واو اب جب ہم اضافت کرتے ہیں نا اس واو وغیرہ کی، تو جو واو گیا ہوا ہوتا ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے. وہ کیا آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے جب ہم اس کی اضافت کر رہے ہیں. وہ بات سمجھ میں رہے ہو؟ تو دیکھو اگر خالی یہ تھا تو یہ مفرد منصرف صحیح تھا. آسانی کے لیے ہم کر لیتے ہیں، عرب کیا کر لیتے ہیں، آسانی کے لیے کیا کر لیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں واو کو، کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے اس کی. یہ واو جو ہے نا اب ایسے ہی آپ کو لگتا ہے اب باپ کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، واو بھی تھا اس میں، واو تھا اس میں سے، لیکن جب ہم اس کی اضافت کریں واپس آ جائے گا. تو جب یہ اس کی اضافت ہوگی کس کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف. اب آپ کہیں گے استاد جی اگر یا متکلم کی طرف اگر کریں گے تو بچوں یہ پھر پتہ ہے کیا بن جائے گا، یہ جو تھا ابھی، یہ کیا بن گیا، ابھی، یہ وہی غلامی کی طرح بن گیا. پھر یہ کیا بن گیا، غلامی کی طرح بن گیا. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے 14ویں قسم بن گئی ہے. وہ سمجھ گئے ہو؟ ہمیں کیسے پتہ چلا، بس ابو اصل میں اس کے حروف حمزہ، با اور واو ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب، ٹھیک ہے نا، جب اس کی تسنیہ یا جمع بناتے ہیں نا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، اپنی اصل پہ لوٹ جاتی ہے. جب جمع بناتے ہیں یا تسخیر بناتے ہو تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، اپنی اصل کی طرف. دیکھو جیسے ارزن آپ نے پڑھا تھا، ارزن اصل میں کیا تھا، ارزن اصل میں کیا تھا، اریزتن تھا. ارزن اصل میں کیا تھا، اریزتن تھا. ٹھیک ہے نا. جب تسخیر بناتے ہو یا جمع بناتے ہو نا تو چیز اپنی اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟
اس کی بھی جمع بناؤ گے تو کیا آ جائے گا اس میں سے؟ یہ ابوین وغیرہ یہ تسنیہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابوین جو آپ کہہ رہے ہو نا ابوین، ٹھیک ہے نا، یہ ابہانی ابوین یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تسنیہ وغیرہ کے وہ سیگے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے آ جاتے ہیں، وہ تسنیہ کے اعراب ہوتا ہے۔ اب نہیں سمجھ آئی کچھ، پتہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں کون سی ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا متکلم کی طرف جو ہے نا وہ بھی عرب جو پڑھتے ہیں نا وہ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، میں نے بتایا نا اس سے اور ثقیل ہو جائے گا۔ آپ اگر واو کو لے کر آؤ گے نا یا متکلم کی طرف اضافت کرتے ہوئے، کل میں نے کیا بات کی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو تھا نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو تھا نا یہ آ گیا، جو اس میں سے سمجھ گئے ہو بات کو، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اگر حرف علت ہوگا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ حرف علت اگر آخر میں آ جائے گا، اب ون اگر پڑھو گے تو پھر وہی دل ون کی طرح ہو جائے گا۔ اب ون، اب ون اگر پڑھتے ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ دل ون کی طرح ہے، قائم مقام صحیح ہے۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے نا، تو یہ ذرا اس لیے تھوڑا سا آپ وہ رہے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، آگے چلو، تھوڑی سی مشکل ہے، کوئی نہیں، جو چیز وہ ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی پہلے وہ تو کر لو جو کام جو ہے پہلے، سب سے پہلے وہ کرنے کے ہیں اس کو پہلے کریں۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ کیا تھا؟ جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے؟ حالت رفع میں واو تقدیری تھا، اور حالت نصب و جر میں یا مقل مکسور آ گیا۔ جاءنی مسلمیہ یہ میں نے کل کروایا تھا، رأیت مسلمیہ مررت بھی مسلمیہ کے اندر میں نے کروایا تھا کہ اصل میں کیا تھا بچوں؟ مسلمون یا تھا حالت رفع کے اندر، کیا تھا؟ یا تھا نون، تو یہ ہاں، نون گرا، نون گرا تو کیا ہو گیا؟ مسلمو یا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مسلمو یا ہو گیا، ایک ساکن تھا تو واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمجا بن گیا، مسلمجا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ یا مشدد مخفف والا قانون تھا، اس کو کسر سے بدل تو کیا بن جائے گا؟ مسلمی یا بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مسلمی یا، مسلمی یا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا، لیکن اگر بچوں پہلے سے ہی حالت نسبی یا جری ہو، اور وہ کیا آتا تھا؟ مسلمین آتا تھا، کیا آتا تھا؟ مسلی می نا، اس کی اضافت کرو یا کی طرف، نون گراؤ، تو یہاں پہ تو سیدھا سادہ کھاتا بڑا آسان ہو گیا بچوں، وہ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، ڈائریکٹ ہی کیا ہو گیا؟ مسلی میجا ہو گیا، یا ساکن تھی یا کے ساتھ، یہ تو کھاتا ہی آسان ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہو بچوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حالت نسبی و جری میں، حالت نسبی و جری میں کیا ہے؟ یا ما قبل مکسور، یہاں پہ تقدیری نہیں ہے، حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مکسور ہے، یہاں پہ تقدیری نہیں ہے، کیونکہ یا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو مسلمی یا اور مرر تو بھی مسلمی یا، رائی تو مسلمی یا مرر تو بھی مسلمی یا، یہاں پہ کیا نہیں ہے؟ جمع مذکر سالم حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مکسور کہتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ تو تھا بچوں اس کے حوالے سے تھا۔ اچھا، اور ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ساری چیزیں اس کو پھر دوبارہ سے دیکھ لو۔ ہم نے کہا تھا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سے اقسام پہچاننی ہوتی ہیں، سے اقسام پہچاننی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی سے اقسام کے بعد ہم جو ہے نا ہم اگر کوئی اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم شش اقسام بھی نکال سکتے ہیں۔ شش اقسام کیا بتائی تھی کہ شش اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، ٹھیک ہو گیا بچوں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ وہ بات سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا بچوں اپنے پاس کچھ لکھ لو، ایک اور چیز لکھو، وہ یہ لکھو، دیکھو بچوں جو ہمارے پاس اسم ہوتا ہے نا، اسم کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کی اپنی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اسم جامد، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اسم
जामिद, दूसरे को कहते हैं इसमें मस्दर, तीसरे को कहते हैं इसमें मुश्तक। ठीक हो गया बच्चों? क्या था हमने कहा था? इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। जामिद क्या होता है? जामिद जुमूद से है, जुमूद, ठीक है ना? ना खेडांगे ना खेडन दे आंगे, समझ रहे हो? ना खेडांगे ना खेडन दे आंगे, जामिद का मतलब क्या? उसमें जुमूद है, वो कुछ भी नहीं वो होता। वो कहता है ना मुझसे कुछ बनेगा ना मैं किसी से बन के आऊंगा। वो लफ्ज जो क्या था, मिसाल के तौर पे, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है, समझ आई? जामिद ऐसा यूं समझ लो उस लफ्ज का, कि वो किसी से बना नहीं है ना उससे कोई लफ्ज बनता है आगे, जो कहते हैं जामिद। ठीक हो गया? वो बात समझिए हो? तो जामिद आ गया, इसमें जामिद है कि उसमें से ना वो बना है ना किसी और से वो हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? मस्तर क्या होता है? मस्तर होती है लफ्जों की फैक्ट्री। मस्तर किसे कहते हैं? लफ्जों की फैक्ट्री, फैक्ट्री में चीजें बनती हैं। तो मस्तर क्या करता है? अल्फाज बनाता है, उससे अल्फाज बनते हैं। ये मस्तर क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री। जाए सुदूर मस्तर, जाए सुदूर, यहाँ से क्या होते हैं? अल्फाज बनते हैं, समझ गए हो? तो मस्तर से अल्फाज बनते हैं। ये खुद तो किसी से नहीं बना हुआ होता, लेकिन इससे क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। नहीं समझ आई? ये भी इसम ही होता है मस्तर, ये भी इसम ही है ना, इसमें जामिद इसमें मस्तर। तीसरी चीज बच्चों आती है, इसको कहते हैं इसमें मुश्तक। क्या कहते हैं? इसमें मुश्तक। मुश्तक कहते हैं कि जो निकला हुआ है, इश्तिकाक किया हुआ, मुश्तक निकाला हुआ, इश्तिकाक किया हुआ, निकाला हुआ। यानी क्या मतलब? जो फैक्ट्री से चीज बन के निकलती है, तो मस्तर से जो अल्फाज बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मुश्तक कहते हैं। और नहीं समझ आई? समझ रहे हो? तो क्या हो गया कि जी जो अल्फाज बनते हैं, मस्तर से जो अल्फाज बनते हैं, चाहे वो फेल बने चाहे कुछ और बने, तो सारे, लेकिन अगर इसम होगा तो वो इसमें मुश्तक कहलाता है। ठीक है ना? मस्तर से फेल भी बन जाते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं, लेकिन क्या होता है? जो इसम जो बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? फेल मुश्तक होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें मुश्तक की बात कर रहे हैं। फेल भी मुश्तक ही होता है, निकला हुआ होता है, लेकिन क्या है? हम इसमें मुश्तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? वो अस्मा जो इस मस्दर से निकले हुए हैं, फेल भी मस्दर से निकला हुआ है। वो बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई? आगे चलते हैं। तो बच्चों समझो समझो समझो, फेल बस फेल ही कहलाता है, फेल फेल ही कहलाता है। अगली बात, ये बहुत काम की बात है, कुछ कुछ के लिए बड़ी बात होगी। हमने क्या कहा था उस दिन बच्चों? हमने कहा था इसम क्या हो सकता है? इसम सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है और खुमासी भी हो सकता है, हमने कहा था ना उस दिन। और हमने कहा था फेल सिर्फ क्या होता है? रुबाई होता है और सुलासी होता है। फेल क्या होता है? सुलासी और रुबाई होता है, खुमासी नहीं होता। समझ आ रही है बात की? मैंने क्या कहा था? इसम क्या हो सकता है? सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है और खुमासी भी हो सकता है। और फेल सिर्फ क्या होता है? सुलासी होता है, रुबाई होता है। बच्चों ये बात पूरे तौर पे दुरुस्त नहीं है, ये बात पूरे तौर पे दुरुस्त नहीं है। आप कहेंगे क्यों उस्ताद जी? अब इसको अब सही तरह लिखो। इसमें जामिद, यूं लिखो, क्या लिखो? इसमें जामिद सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है और खुमासी भी हो सकता है। नहीं समझ आई? इसमें जामिद सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है और खुमासी भी हो सकता है। नहीं समझ आई? ठीक हो गया? तो आप कहेंगे उस्ताद जी इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक का क्या कसूर है? तो बच्चों इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक ये सुलासी और रुबाई होते हैं। जैसे फेल सिर्फ सुलासी और रुबाई होता है ना, ऐसे ही इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये सुलासी और रुबाई होते हैं, खुमासी नहीं होते। ये काम की बात है ना, काम की बात है ना। उसे मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि मैंने कहा आप लोग पहले मैं ये तो बताऊं कि जामिद मस्तर क्या होता है। कि आमतौर पे किताबों में क्या लिखा हुआ होता है? ये लिखा हुआ होता है जी इसम सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है और खुमासी भी हो सकता है। ये बात पूरी नहीं है, यूं लिखना चाहिए। इसमें जामिद सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है, खुमासी भी हो सकता है, लेकिन इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक। ओ समझ आ रही है? इसमें मस्तर इसमें मुश्तक,
صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا. اور فیل تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا. وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ اچھا جی. اس سے آگے بچوں چلو، اب آپ یہ نہ کہیے گا استاد جی آپ کا کورس کیا ہے. میرے دماغ میں جو چیز آتی ہے نا میں وہی آپ کو کورس پڑھا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دماغ میں جو جو چیزیں ہیں نا میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے پاس نہ کوئی ابھی سامنے کتاب ہے نہ کچھ ہے، کوئی چیز نہیں ہے میرے سامنے، بس یہ نوٹس آپ کے سامنے جو ہے نا وہی چیزیں جو ہے نا میں اسی سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے مثالیں بھی دیں گے، ابھی سب کچھ وہ کریں گے. تو بچوں اگلی چیز یہ آ جاؤ، کیا آپ کہتے ہیں کہ استاد جی ہم نے نا صرف کے اندر پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ صرف صغیر پڑھی تھی ہم نے. کیا پڑھی تھی؟ صرف صغیر پڑھی تھی ہم نے. صرف صغیر کیا کرتی تھی؟ صرف صغیر کام یہ کرتی ہے کہ کہتی ہے کہ ہر گردان کا، ہر گردان، ہر گردان سے کیا کرو، ایک ایک سیگا پکڑ کے نا اس کے مختلف طریقے ہو گئے. صرفیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ مولوی صرف نہیں لڑتے، صرفی بھی آپس میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے. وہ کیا ہو گئے لڑائی جھگڑے؟ یہ ہو گئے جناب کہ بھائی صرف صغیر کتنی ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ وہ پتہ نہیں اتنے سیگے ہونے چاہیے اس کے اندر، وہ 40 سیگے، 50 سیگے لے آؤ. بعد نے کہا کہ نہیں جی چھوٹے تھوڑے سے کم لے آؤ. علم الصرف اولین آخرین والوں نے تو کیا کر دیا، وہ تو چھوٹی سی گردان دے دی. وہ ابواب الصرف والوں نے جو ہے نا وہ اتنی لمبی گردانیں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. سمجھ رہے ہو؟ تو ہوتا کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ صرف صغیر کتنی یاد کرتے ہو کیا نہیں یاد کرتے ہو. اصل میں صرف صغیر صرف آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے کہ آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس گردان کا یہ سیگا پڑھنا کیسے ہوتا ہے. اس کی پہلا سیگا پتہ چل جائے تو آگے آپ سیگا کر لیتے ہو. گردان، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھ لیتے ہو. اس کے جو گردان اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو آ جاتا ہے کہ تسنیہ جمع کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس وجہ سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں. تو کیا تھا کہ دیکھو ہر مصدر سے نا مختلف چیزیں بنتی ہیں. مصدر سے کیا بنتی ہیں؟ مختلف چیزیں بنتی ہیں. فعل بھی بنے گا، اسم بھی بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا تھا مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ فعل ماضی سے مضارع بن جاتا ہے. تو ہم یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مصدر سے ہی چیزیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اصل تو وہ تھا نا، فیکٹری تو وہ ہے. باقی جو چیزیں بنتی ہیں وہ آگے مثال کے طور پہ مصدر سے ماضی بنا، ماضی سے مضارع بنا، مضارع سے اس میں فاعل بنا یا امر بنا، تو میں سیدھی سیدھی کیا کروں گا، میں کہوں گا مصدر سے بنا. ٹھیک ہے؟ آسان کام ہے نا. میں کہوں گا یہ سارے کیا ہیں؟ مصدر کے اولادیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے. تو دیکھو مصدر سے ماضی نکلتا ہے، مصدر سے مضارع نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مصدر سے جناب امر نکلتا ہے، مصدر سے نہیں نکلتی ہے، مصدر سے اس میں فاعل بنے گا، مصدر سے اس میں مفعول بنے گا، مصدر سے ظرف بنے گا، مصدر سے اس میں آلہ بنے گا، مصدر سے اس میں تفضیل بنے گا. تو یہ نا مختلف چیزیں جو ہیں عام طور پہ صرفی کہتے ہیں کہ ہر مصدر سے 12 چیزیں جو ہے نا وہ نکالتے ہیں ثلاثی مجرد کے، اس میں سے 12. لیکن آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. بس آپ کو صرف ایک تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ مصدر سے یہ چیزیں بن کے آئی ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا. ٹھیک ہے؟ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو میں پہچان کیا ہوتی ہے؟ کرنا، دوڑنا وغیرہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کو مصدر جو ہوتا ہے نا یہ مصدر ہوتا ہے. فارسی میں دن یا تن ہوتا ہے. آزمودن، ٹھیک ہے نا، خوردن، ٹھیک ہے نا، کھانا پینا دوڑنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ فارسی کی پہچان ہوتی ہے مصدر کے اندر سے. اس میں بھی اور اردو جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا تو کیا ہوتا ہے؟ ضرب کا مطلب ہے مارنا. دیکھو مارنا، ٹھیک ہے نا، مارنا، کھانا پینا، دوڑنا، چلنا پھرنا، یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ مصدر کہلائیں گے. وہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک اور چیز پتہ نہیں آپ کو اب سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جن لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے نا ان کے لیے ایک اور چیز بچوں، ایک اور چیز جس میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. مجھے تخصص میں تک جو ہے نا اس میں کئی جگہوں پہ میں پھنستا تھا، اس میں سے یہ بعض جگہوں پہ آتی تھی باتیں. تو میں نے مولانا زہیر البازی دامت برکاتہم جو ہیں میرے استاد ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ان سے اصول شاشی وغیرہ، سراجی اور یہ ساری استاد جی سے کتابیں وغیرہ پڑھی. تو میں نے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی میں بڑا پریشان ہوتا ہوں یہ مصدر اور یہ حاصل بالمصدر کے اندر. وہ کہتے ہیں نا استاد یہ ہوتا ہے، استاد کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہوتی ہے نا آپ کی کئی جگہوں کی جو آپ نے کیا ہوتا ہے رگڑے کھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، استاد کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے 1 منٹ میں مسئلہ حل کر کے دے دیتا ہے.
मैंने कहा उस्ताद जी ये मस्तर और हासिल बिल मस्तर में क्या फर्क होता है? मस्तर और हासिल बिल मस्तर। उस्ताद जी ने कहा अच्छा किताबों में पढ़ा भी हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। उस्ताद जी ने कहा दौड़ना मस्तर है, दौड़ना मस्तर है। मैंने कहा उस्ताद जी हासिल बिल मस्तर। उनका दौड़। मैंने कहा उस्ताद जी वही तो चीज है कि नहीं, किताबों में तो लिखा हुआ था कि देखो मस्तर का खारजी वजूद नहीं होता। मैंने कहा उस्ताद जी खारजी वजूद नहीं है मस्तर का, दौड़ना। मैंने कहा नहीं, दौड़ने का वजूद नहीं है, दौड़ मौजूद है, ठीक है ना। चलना मस्तर है, ठीक है। जो बंदा वो चल रहा है ना, वो क्या है, वो हासिल बिल मस्तर है। मस्तर से जो चीज हैयत हासिल हुई है वो क्या कहलाएगी, हासिल बिल मस्तर है, ठीक है ना। वो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या होती है देखो, मस्तर क्या है, मस्तर का खारजी वजूद नहीं होता, जो खारिज में जो चीज आ गई वो हासिल बिल मस्तर कहलाएगी, ठीक है ना। मारना, आप कहें उस्ताद जी वो थप्पड़ मार रहा है तो मारना नहीं पाया जा रहा, मैं कहता हूं नहीं, मारना नहीं पाया जा रहा, खारिज में मार पाई जा रही है, समझ आ रही है। मारना नहीं है, मार पाई जा रही है। चल, दौड़ना नहीं पाया जा रहा, दौड़ पाई जा रही है। तो मस्तर खारिज में नहीं होता, खारिज में जो चीज आती है वो क्या कहलाती है, हासिल बिल मस्तर कहलाती है। नहीं समझ आई बात। बस उस्ताद जी ने एक कहते ना, ये होता है ना उस्ताद की चीज पड़ी हुई होती है, लेकिन उस्ताद सिर्फ एक इशारा करता है, फौरन दिमाग ने वो किया। मैंने कहा कि मैंने कहा उस्ताद जी ये तो बिल्कुल फौरन मसला ही हल हो गया, मसला ही हल हो गया। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि देखो, ये बच्चों अपनी एक आदत बना लो, हर फन के माहिर के पास जाकर पढ़ो जाके। जो फन पढ़ना है ना आपने, वो हर फन के माहिर से पढ़ो। उसका कमाल ये होता है कि वो क्या करता है, वो आपको ना उस फन का वो बना देगा, बादशाह बना देगा। वरना आप क्या होते हो, ठोकरें खाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, उधर जाते हो, किसी चीज के तो मैंने एक जिंदगी के अंदर फिर वो, मुझे इतना शुक्र अल्लाह का, मुझे शुरू से ये बात समझ आ गई थी कि मुझे जहां पता चलता था कि किस फन का माहिर कहाँ पे उस्ताद मौजूद है, तो भाई उसके पास जाके चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ या किसी उसके लिए जाओ, लेकिन जाओ सही। फन का माहिर उस्ताद जो होता है, एक होता है वो माहिर नहीं होंगे, वो आप वो क्या करेंगे, कभी इधर चाहे वो किताब देख लो, ये देख लो, ठीक है किताबें भी देखनी पड़ती हैं, सारा कुछ होता है, किताबें तो पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन जो माहिर उस्ताद होता है ना, वो सिर्फ एक लफ्ज बोलता है और उससे क्या हो जाता है, अगर तालिब इल्म थोड़ा सा भी तेज है तो वो समझ जाएगा कि बात क्या है, ठीक है ना। बस ये फिर मशवरे करने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है, माहिर डॉक्टर को आप ढूंढते हैं, ठीक है ना। माहिर डॉक्टर को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें जो हैं वो आप वो करते हैं, मालूम करते हैं कि फन किस जगह के ऊपर है, कौन सा फन किस जगह है। तो बस ये अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए ना, तो आप समझो कि आपकी आधी टेंशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है कि जी उसमें से आधी क्या बल्कि 90% टेंशन खत्म हो जाती है। तो इसलिए बस ये शुक्र था अल्लाह ताला का कि जो है ना, चंद चीज़ें जो थी ना मुझे, बास चीज़ें वो ऐसी वो मिली कि इसलिए जो है ना, अब मैं जो मिसाल के तौर पर अरबी तकल्लुम का मुझे कोई कहता है ना, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ यार देखो, मूसा इराकी साहब से पढ़ने के बाद ना, आप यकीन करो अब हमारे पाकिस्तानी भी अरबी जब वो बोलते हैं ना, तो मुझे जो है ना आप और मूसा इराकी साहब जब अरबी बोलते हैं माशाल्लाह, बंदा कहता है मैं वो 2.5 घंटे 3 घंटे अरबी बोलते रहे और बंदा उनको सुनता रहे। वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और बंदा ऐसे ऐसे मबहूत नहीं होता इंसान, बस वो अरबी बोल रहे हैं, हम उनको सुन रहे होते थे कि जी ऐसे दिल कर रहा होता था कि क्या वो बोल रहे हैं, ऐसा आप सुने ना कभी मूसा इराकी साहब को, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि जी वो हैं, कमाल हैं, कमाल के वो अरबी के अंदर जाएं। हाँ फायदा होता है उस्ताद को सुनने से भी, जुबान जो होती है ना, जुबान देखो बोलने से भी आती है, सुनने से भी आती है, जुबान सुनने से भी आती है। तो ये जो है ना, ठीक है।
موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں اب یوٹیوب پہ ہیں یا نہیں، انہوں نے تو بہت پہلے استاد جی سے پڑھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہ تو اس میں سے مولانا موسیٰ روحانی البازی صاحب میرے استاد نہیں تھے، میں نے ان کی کتابوں سے جو ہے نا وہ جو فلکیات جو میں نے سیکھی ہے وہ جو ہے نا حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے سیکھی ہے، کہ فلکیات جو ہے ان کے بیٹے سے میں نے فلکیات پڑھی ہے، اور باقی جو تھا میں استاد جی کے لیے ایک تو اصالہ ثواب کرتا تھا، ان کی قبر پہ جاتا تھا ہر ہفتے جا کے، یعنی اس طرح جا کے اصالہ ثواب وغیرہ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا یا اللہ یہ فن میرے اوپر کھول دیجیے، جغرافی اور فلکیات جو ہیں، تو بس وہ شکر اللہ کا کہ جو ہے نا وہ فن جو تھے وہ کھل گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا، ہاں ان کی قبر لاہور کے اندر ان کی قبر سے بھی وہ آئی تھی نا، خوشبو آئی تھی، بیانی صاحب کے اندر ہے جو ہے اس میں سے، تو وہ جو ہے اس میں سے تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو استادوں کے لیے تو دعا کی لازمی اپنی ایک وہ بنائیں، یہ فن کوئی بھی فن بھی سیکھنا ہے نا تو کیا کرو، استادوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا، استادوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، استادوں کی دعائیں لینا شروع کر دو، میرے اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم ہے، بہت زیادہ ہے، میں کہتا ہوں کہ واقعی ورنہ میں بڑا بدتمیز قسم کا انسان تھا اور بڑی اس قسم کی، لیکن مجھے اس اساتذہ کی شفقت بہت زیادہ رہی ہے، بہت زیادہ رہی ہے، کسی بھی استاد سے آپ میرے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے انتہائی دعائیں دے گا، بہت دعائیں دے گا کہ جی اس میں سے، تو یہ استادوں کی میں یہی سمجھتا ہوں کہ استادوں کی وہ تھی، اور مولانا زہیر صاحب سے آپ پوچھیے میرے بارے میں، آپ استاد جی سے، تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ جی اس میں سے، یا کسی بھی استاد سے جو میرے استاد رہے ہیں، اگرچہ میں بڑا اس طرح ہوں، میں بڑا کہتے ہیں نا کہ یہ اساتذہ کے اوپر سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں اساتذہ کے لیے روزانہ دعائیں کرنا، ان کے بچوں کے لیے، ان کے لیے روزانہ کی ایک میرا معمول ہوتا ہے اس میں سے، بات سمجھ رہے ہو؟ چلو جی یہ بھی اب سبق کا ایک حصہ ہی تھا، ٹھیک ہے، چلو جی آگے دیکھو بچوں، اب ایک اور بات آتی ہے، وہ کیا آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے کہا استاد جی کہ جی یہ تو آ گیا کہ ہم نے کہا اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن، حاصل بالمصدر بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اگلی چیز یہ آتی ہے بچوں کہ دیکھو ایک تو تھا کہ ہم نے کہا تھا اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے پڑھا تھا بچوں، آپ نے پڑھا تھا مبنی اور مورب، فصل نمبر 4 میرے خیال میں علم النحو میں ہوا کرتی تھی، فصل نمبر 4 ہے میرے خیال میں علم النحو میں، فصل نمبر 4 ہے علم النحو کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہاں مورب اور مبنی، فصل نمبر 4 مورب اور مبنی علم النحو میں آئے گی، ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرتے ہو بچوں کہ دیکھو پہلے آپ نے یہ بھی پہچاننا ہے کہ جناب مورب اور مبنی، مورب کسے کہتے ہیں، مورب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آخری حرف کیا ہوتا رہتا ہے، تبدیلی جس پہ آ جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، وہ مورب کہلائے گا، اور جس پہ تبدیلی نہیں آتی وہ کیا کہلائے گا، مبنی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، جس پہ تبدیلی نہیں آئے گی، تو اس لیے پاکستانی قوم بظاہر کیا ہے کہ مبنی ہو گئی اب جو ہے، کیونکہ تبدیلی کوئی اثر اس کا نہیں بگاڑ سکی کچھ بھی جو ہے، تو کیا ہو گیا کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے، یا میں علم النحو سے میں نے وہ کھولی ہے، علم النحو فصل نمبر 4 مورب اور مبنی، ٹھیک ہے نا، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں، ایک کو مورب کہتے ہیں اور ایک کو مبنی کہتے ہیں، اب اس کو سمجھو بچو، مورب اور مبنی کو، مورب کیا ہوتا ہے، مورب جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا نہیں ہے، وہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مبنی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اچھا آپ لوگ گڑبڑ کرتے ہو تو میں اس کو اس لیے اس کو ایک جگہ پہ حل کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ بچوں، مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، مبنی کی کیا ہوتی ہیں، 6 قسمیں، میں ابھی اس میں غیر متمکن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھا میں مبنی کی 6 قسموں کی بات کر رہا ہوں، مبنی کی کیا ہیں، 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، مبنی کی کیا ہیں، 6 قسمیں ہیں، نمبر 1 ماضی، یہ آپ کو پتا ہے کہ جی فعل ماضی کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، نمبر 2 ہوتا ہے امر حاضر معروف، او غور سے سمجھنا، امر نہیں،
امر حاضر معروف. اچھا وہ بچوں کیا ہوتا ہے مبنی؟ کیا ہوتا ہے امر حاضر معروف؟ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے جن 6 سیغے صرف جو اس کے جو 6 سیغے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 کیا آ گیا؟ فعل ماضی امر معروف اور تمام حروف جو ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گئے؟ تمام حروف. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تینوں کے تینوں کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی الاصل کہلاتے ہیں. مبنی الاصل یہ مطلب ہے یہ بڑے خطرناک مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی الاصل کہلاتے ہیں. 3 تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف. اچھا جی نیکسٹ بچوں کیا ہوتا ہے سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع. فعل مضارع کا چھٹا اور 12واں صیغہ. فعل مضارع کا چھٹا اور 12واں صیغہ نون جمع مونس کہتے ہیں اس کو. نون جمع مونس. نون جمع مونس. ٹھیک ہے نا؟ نون جمع مونس. بس آپ کے یاد کرنے کے لیے یاد رکھو عورتوں کو ویسے ہی تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے اور وہ خاص طور پہ جب جمع ہو جائیں تو ان کو پھر کیا کرنا؟ پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. نون جمع مونس. ٹھیک ہے نا؟ نون جمع مونس نہیں مبنی ہونا اسم کی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو عورتوں کو ویسے ہی تبدیل کرنا مشکل ہے اور جب وہ جمع کی صورت میں آ جائیں گی تو پھر تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تو ان کو تبدیل کرنا کیا ہو جائے گا؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن عورت تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ نون جمع مونس. تو فعل مضارع کا چھٹا اور 12واں صیغہ. اور بات سمجھ میں آئی؟ فعل مضارع کا چھٹا اور 12واں صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مبنی ہوتا ہے. ایسے ہی اگر کیا آ جائے نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ آ جائے آخر میں. نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ پڑھا ہوا ہے نا ثقیلہ خفیفہ. نون تاکید ثقیلہ یا نون خفیفہ آ جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. فعل مضارع جس میں نون جمع مونس یا نون تاکید کا ہو. نون تاکید کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور بات سمجھ گئے ہو؟ تو کتنے ہو گئے مبنی؟ 4 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. چوتھی قسم کون سی آئی کہ فعل مضارع جس میں نون جمع مونس کا آ جائے یا نون تاکید کا آ جائے. نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ جو بھی آ جائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. کتنے ہو گئے بچوں؟ 4 ہو گئے. 4 یہ مبنی ہے. اچھا یہ فعل کی باتیں چل رہی ہیں مبنی اسم نہیں ہے. اچھا اسم جب اسم کو ہم مبنی کہتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ اسم مبنی جو ہے نا جو زیادہ تر ہم اس کو اس میں غیر متمکن کہہ دیتے ہیں. زیادہ تر اس میں مبنی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن کہہ دیتے ہیں. اچھا سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے جب مبنی ہم بول رہے ہیں تو اس میں سب شامل ہیں ہر چیز چاہے وہ سے اقسام تینوں شامل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سے اقسام تینوں شامل ہوتی ہیں. جب میں سمپل مبنی کا لفظ بولوں گا میں کہوں گا یہ مبنی ہے تو اس سے اقسام تینوں کو شامل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ حرف ہو سکتا ہے وہ فعل مضارع کا نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا صیغہ ہو. اور ٹھیک ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو 5واں بچوں جو ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں کیا ہوتا ہے؟ اس میں غیر متمکن. اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے. ہم نے پڑھ لیا نا اس میں غیر متمکن بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. یہ ایک ہی پوائنٹ ہے ثقیلہ یا خفیفہ ایک ہی پوائنٹ ہے. ثقیلہ خفیفہ وغیرہ ایک ہی پوائنٹ تھا اور نون جمع مؤنث والا بھی سارا ایک ہی پوائنٹ تھا. یہ 4 نمبر تھا. اس میں غیر متمکن بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. کتنی قسمیں ہو گئی بچوں؟ 5. ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن بس ویسے وہ کہتے ہیں اس میں متمکن جب ترکیب میں نہ ہو. اس میں متمکن جب ترکیب میں نہ ہو. اس میں متمکن اصل میں مورب ہے. اس میں متمکن کیا ہے؟ مورب ہے. لیکن اگر ترکیب کے بغیر ہے نا خالی زید لکھا ہوا ہے خالی زید تو یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. زید نہ اس کے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے زید تو یہ مبنی. لیکن اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ نہ بھی آپ کو آئے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقعہ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑو اس کو. اور اس میں غیر متمکن بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں غیر متمکن تو آپ ویسے ہی سمجھ گئے تھے وہ جو 8 اس میں سے تھا. تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو واسطہ پڑے گا جب بھی دیکھو حرف آ جائے نا جب بھی دیکھو عربی کلام کے اندر حرف آ جائے تو آنکھیں بند کر کے کیا ہے وہ مبنی ہے. وہ سمجھ آئیے آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع کا فعل مضارع اور مضارع سے بننے والی گردانوں کے اندر فعل مضارع اور مضارع سے
بننے والی گردانوں کے اندر فعل مضارع بھی اور اس سے جتنی گردانیں بنتی ہیں. اچھا فعل مضارع اور اس سے جتنی گردانیں بنتی ہیں, آپ کہو لن یضربا, لم یضرب وغیرہ, سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. یا لی یضرب, امر غائب جو ہوتا ہے, امر غائب, امر غائب بھی بچوں پتہ ہے مورب ہے. امر غائب بھی کیا ہوتا ہے, مورب ہوتا ہے. پڑھا تھا نا, لی یفعل, لی یفعلا, لی یفعلو. اور سمجھ رہے ہو نہیں بھی کیا ہوتی ہے, نہیں, نہیں پوری کی پوری, چاہے وہ نہیں غائب ہے, نہیں حاضر ہے, نہیں متکلم ہے, وہ ساری کی ساری مورب ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھ رہے ہو نہیں پورا کا پورا کیا ہے, نہیں پورا کا پورا مورب ہے. امر غائب اور امر متکلم بھی مورب ہے. امر غائب اور امر متکلم بھی کیا ہے, مورب ہے. مجھول, مجھول, امر کے مجھول جتنے آتے تھے یا نہیں کے مجھول جتنے آتے تھے وہ سارے کے سارے کیا آئیں گے, مورب آئیں گے. ہاں لیکن اگر چھٹا یا 12واں سیگا بن رہا ہوگا نا, نون جمع مونس والا, اس کے اندر سمجھ رہے ہو بات کو, نون جمع مونس جہاں پہ بھی آئے گا وہ اس نے کیا کر دینا ہے, وہ مبنی ہے. نون جمع مونس جو بھی ہوگا وہ مبنی ہوگا. نہیں سمجھ آئی بچوں؟ لا کی وجہ سے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لا یضرب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو, دیکھو لا یضرب پڑھتے ہو نا, لا نہیں آتا ہے, نہیں, لا کی وجہ سے کیا ہو گیا, وہ اس لیے یضرب ساکن پڑھتے ہو آپ اس کو, سمجھ رہے ہو, نہیں کی لا, لا اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. ویسے تو یضربو تھا, وہ یضربو تھا, لیکن لا جب داخل ہوا تو فعل مضارع کے چھٹے اور 12واں سیگا اور ان سے جو بھی گردانیں بنیں گی وہ سارے کے سارے کیا آئیں گے, جو فعل مضارع سے بننے والی جتنی گردانیں وہ مورب ہوں گی. ہاں امر حاضر معروف جو ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ کیا آئے گا, وہ مبنی آئے گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کیا ہوا, کیا ہوا, ماضی, ماضی جب آ جائے تو وہ بھی کیا ہے, مبنی ہے. بس یہ بھی یاد رکھو, ماضی کیا ہے, مبنی ہے, چاہے وہ معروف ہو چاہے وہ مجھول ہو. ٹھیک ہے نا, ماضی آ گیا, فعل ماضی. امر حاضر معروف جو ہے, امر حاضر مجھول بھی مورب ہوتا ہے. امر حاضر مجھول بھی کیا ہوتا ہے, مورب ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پتہ نہیں کتنی سمجھ آئی, کتنی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو اب بچوں کیا سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ بس یہ دیکھ لیا کرو کہ 6 قسموں میں سے تو جب کوئی بھی عربی کا کوئی لفظ آئے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا کر لینا ہے, آنکھیں بند کر کے کیا کرنا ہے, پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جی وہ تو 6 اقسام, اسم فعل حرف پہچان لیا. ٹھیک ہے نا, تو اگر اسم آتا ہے تو اس میں متمکن یا اس میں غیر متمکن تو آسان کام آ جاتا ہے. اگر وہ فعل یا حرف آتا ہے, فعل یا حرف آتا ہے, اگر حرف آئے گا تو تب بھی مبنی ہے. اگر وہ فعل آئے گا تو بچوں آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فعل مبنی کی کسی قسم میں سے تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کے سامنے کیا آ جائے گا, فعل کے اندر آپ نے وہ تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی کہ وہ مبنی کی قسم تو نہیں ہے. تو مبنی کی کیا قسم, اگر ماضی ہے تو مبنی ہے. اچھا اگر مضارع کا چھٹا یا 12واں سیگا یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ وغیرہ آ رہے ہیں یا امر حاضر معروف آ رہا ہے تو بھی کیا ہے, مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, اور باقی کیا کھاتا آپ کے سامنے کیا ہو جائے گا, سارا کا سارا وہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ تو فعل کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ماضی ہے ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے, ماضی تو سیدھا سادہ کھاتا ہے. امر حاضر معروف ہے, سیدھا سادہ کھاتا ہے. مضارع ہمیں تنگ کرتا ہے, مضارع کیا کرتا ہے, تنگ کرتا ہے. مضارع کیا ہوگا, تبدیل ہوگا. اسی لیے مضارع تبدیل ہوتا تھا, اسی لیے آپ نے جب گردان پڑھی تھی تو آپ نے کہا تھا یفعلو پڑھا تھا, لیکن پھر جب آگے گردان گئے تو آپ نے کہا لن یفعلا پڑھا, اور پھر کبھی اس کو آپ نے اس کو کیا پڑھا, لم یفعل پڑھا, کیونکہ وہ مضارع تھا, مورب تھا, عامل بدل رہا ہے تو مضارع بھی کیا کر رہا ہے, تبدیلی لا رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھے ہو؟ ماضی کا تو سیکھے پتہ چل جاتے ہیں آپ کو, تو ماضی کے تو کچھ نہ کچھ وہ پتہ چل جاتے ہیں. لیا فلنا مبنی ہوگا, لیا فلنا ثقیلہ خفیفہ کسی جگہ بھی آ گیا نا, آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کا کرنا, مبنی کہنا ہے اس کو آپ نے. ثقیلہ خفیفہ کسی جگہ بھی آ گیا, کسی بھی گردان میں آ گیا تو آنکھیں بند کر کے آپ نے کیا کہنا ہے اس کو, چاہے وہ امر کی گردان ہو, چاہے وہ مضارع بانون تاکید ثقیلہ ہو, کوئی چیز ہو.
ہاں امر کے 6 سیغے بس مبنی ہیں، بس یہ جو ہے نا امر حاضر معروف، امر کے حاضر معروف کہنا، اچھا حاضر معروف کے، مجھول کے بھی مورب ہیں، مجھول بھی مورب ہے، امر حاضر مجھول بھی کیا ہے، مورب ہے، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، کچھ سمجھے ہو؟ کچھ کے لیے یہ باتیں بہت بچوں والی ہوں گی، لیکن کچھ کو جو ہے نا وہ اس میں سے ابھی مبنی کا بتائیں گے نا، ابھی پڑھیں گے نا، ابھی پڑھیں گے مبنی کیسے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اب ہوتا ہی ہے بچوں، فعل مضارع ہمیں تنگ کرتا ہے، فعل مضارع ہمیں تنگ کرتا ہے، جیسے اس میں متمکن کی کیا تھی، 16 قسمیں تھی نا، فعل مضارع کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ آپ کی علم النحو کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن نحویر والوں نے ذکر کیا ہے، علم النحو میں یہ کمی ہے، علم النحو میں یہ کمی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، فعل مضارع کے اعراب ذکر نہیں کیے، فعل مضارع کے اعراب ذکر نہیں کیے، لیکن یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، بڑا فائدہ دیں گے آپ کو۔ ماضی کا بچوں نون ماضی بس جو بھی آ گیا، ماضی پہ نون تاکید تو نہیں کوئی وہ اس میں سے ہوتا، لیکن کیا ہے جو ماضی جب آ گیا تو بس آپ نے آسان آسان سی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ماضی پورا مبنی ہے، مجھول ہے، معروف ہے، جو مرضی آ جائے، وہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ اور مضارع کے اندر امر حاضر معروف وغیرہ جو امر حاضر جس سے بنا تھا وہ جو تھا وہ مبنی ہو گیا تھا، پھر نون جمع مؤنث والے سیغے تھے، نون تاکید والے تھے، یہ مبنی تھے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں جناب، اس کو ذرا رٹا لگانا، یہ کام کی بات ہے، یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ دے گا، یہ والی چیز جو ہے۔ کہتے ہیں باعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسم پر ہے، باعتبار اعراب فعل مضارع، دیکھو اب آپ کہیں گے استاد جی آپ نے فعل مضارع کیوں کہا ہے، وہ بھائی مضارع ہی تو کیا ہے، مورب ہے نا، باقی تو ساری کیا ہو گئے ہیں، وہ نکل گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مضارع ہی تو کیا ہے، مورب ہے، تو اس لیے آپ نے کرنا ہے، اس کو ہم اس کو کہہ رہے ہیں باعتبار اعراب کے فعل مضارع 4 قسم پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 قسم مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ایک اور کام سمجھتے ہیں ذرا، پہلے مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز کو بھی پہلے سمجھتے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے صرف میں بھی چیزیں پڑھی تھیں، لیکن ابھی ہم نحوی طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس کو، ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اعراب پڑھ رہے ہیں نا، تو اعراب کیا ہوتا ہے، نحوی طریقے سے ہوتا ہے۔ دیکھو مفرد، ٹھیک ہے نا، مفرد پہلا نام کیا ہے، مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، اب کہیں گے سر یہ کون سی بلا کا نام آ گیا، اب یہ جو ہے نا مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو بات کو۔ اب اس کے لیے نا مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے آپ کو کچھ چیزیں سمجھانی ہیں، جس میں اب ضمائر کی بحث میں شروع کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میری ساری جتنی وہ ہے نا، یہ آپ کو جتنی نظر آئیں گی نا، یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ استاد جی آپ کان کبیرے سے پکڑتے ہیں، کبیرے سے پکڑتے ہیں، لیکن کیا ہوگا جب میں آخر میں جوڑوں گا نا، تو آپ کہو کہ واقعی بالکل آپ کیا تھے، صحیح اس پہ جا رہے تھے۔ اب میں کہوں گا اب ضمائر میں چلا گیا ہوں، اب سمجھو ذرا ضمائر کی بحث کو، اور یہ ایسی کبھی انشاءاللہ آپ نے ضمائر وغیرہ اس طریقے سے نہیں پڑھی ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا اب آپ نے ضمائر کو ذرا وہ کرنا ہے۔ دیکھو بچوں، مضارع جو ہے نا، مضارع ہو یا مضارع سے جو بننے والی جتنی بھی گردانیں آگے آئیں گی، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ چھوڑو، باقی جو فعل کی گردانیں آئیں گی، مضارع کی جو گردانیں آتی ہیں، دیکھو ماضی میں بھی 14 صیغے آتے ہیں، کتنے صیغے آتے ہیں، 14 صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصل میں تو 18 ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، 18 سے پھر ہم کیا کر لیتے ہیں، 14 بنا تثنیہ اور جمع جو ہے نا متکلم کے اندر سے، کیوں اصل میں پتہ کیوں 18 کیوں تھے، 6 غائب کے صیغے ہونے چاہیے، 6 کس کے ہونے چاہیے، حاضر کے ہونے چاہیے، اور 6 متکلم کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس متکلم کے اندر سے 2 صیغے نکل آتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ 2 وہ سارے اس کو کیا کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں، ٹھیک ہے نا، تو اب مذکر ہو مؤنث ہو، میں جو ہوتا ہے نا، ہم مذکر ہو مؤنث ہو،
انگریزی تو بہت آسان ہے نا, ہی شی اٹ غائب کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یو وہ تو اور ہی آسان ہے, حاضر کے لیے تو یو, ہر ایک کو یو 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 جو بھی ہے, اور متکلم کے لیے کیا ہوتا ہے, آئی اینڈ وی کر لیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ہی شی اٹ اور دے جمع کے لیے آ جاتا ہے. فارسی میں بھی آپ نے جنہوں نے فارسی پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا فارسی کی گردان کے صرف 6 سیگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے, آورد آوردند آوردی آوردید آوردم آوردیم, 6 سیگے بس فارسی کے اندر بھی, کیونکہ وہاں پہ کیا نہیں ہوتا, فارسی میں بھی تسنیہ نہیں ہوتا, تسنیہ نہیں ہوتا. عربی کے اندر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ عربی چند زبانیں ایسی ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے, بہت کم ایسا دنیا کے اندر ہے کہ جس میں کیا پائے تسنیہ کا سیغے کے لیے علیحدہ سے کوئی وہ بولا جائے. تو عربی ان زبانوں میں سے ہے جس کے لیے دو کے لیے ایک علیحدہ سے وہ لفظ بولتے ہیں. ہم اردو میں کیا کرتے ہیں, ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, واحد ہے, اور دو ہو جاتے ہیں تو وہ جمع ہو جاتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے, ایک ہے تو واحد ہے, دو ہے تو وہ تسنیہ ہے, اور 3 یا 3 سے زائد ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, جمع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اسی لیے گردان بھی کیا ہو جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے گردان بھی, ٹھیک ہے نا, گردان بھی کیا ہو جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے. فارسی تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ تو 6 سیغوں کے اندر جو ہے نا اس میں سے تو مذکر مؤنث کے بھی کھاتے جو ہے نا اس میں بڑے آسان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کا وہ آ جاتا ہے. وہ نہیں سمجھ آئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس میں سے تو کتنے آ گئی, یہ 12 جو, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی 6 اور اس میں سے چلوں آگے. اچھا جی, اب ذرا سمجھتے جانا. اچھا دیکھو بچوں, جو ہمارے پاس ضمائر آتی ہیں نا, ضمائر جو ہمارے پاس آئیں گی, یہ میں نے ایک نقشے میں دیا تو ہوا ہے یہاں پہ, لیکن ضمیروں کی بحث کے اندر سے اللہ کرے کہ آپ لوگ کچھ سمجھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. ضمائر کے اندر سے دیکھو بچوں, پہلے یہ سمجھو ضمائر کی اقسام. ضمائر جو ہمارے پاس آتی ہے نا بنیادی طور پہ وہ 3 قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں, 3 اصل میں تو 3 ہیں, مرفوع ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے, یا مجرور ہوتی ہے. ضمیر جو ہوتی ہے, ضمیر کیا ہوتی ہے, یا مرفوع ہوتی ہے, یا منصوب ہوتی ہے, یا مجرور ہوتی ہے. مرفوع, منصوب اور مجرور. مرفوع کیا ہے, اس کو آپ آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں فاعل کی ضمیر. مرفوعات تو 8 ہے نا, تو اس کو آسانی سے فاعل کی ضمیر ہے, منصوب کہہ دیا, مفعول کی ضمیر کہہ دی, اور مجرور اضافت والی ضمیر جو ہے اس کو آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ مرفوع تو اس میں سے وہ بھی آ جائیں گے مختلف, ٹھیک ہے. تو ضمائر کیا ہوتی ہیں, مرفوع ہو سکتی ہیں, منصوب ہو سکتی ہیں, اور مجرور ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پروناؤنس جس کو ہم انگریزی میں ضمائر کو کہا کرتے تھے کہ جی پروناؤنس جو ہوتے ہیں, نام کی بجائے جو استعمال ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ضمیر کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا بچوں, مرفوع کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں, منصوب کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, اور مجرور کی کیا ہوتی ہے, صرف ایک قسم ہوتی ہے جو اس میں سے تھا, ٹھیک ہے نا. کس طرح یہ قسم کس طرح, ملنے کے اعتبار سے یا جدا ہونے کے اعتبار سے. یہ قسم کس اعتبار سے, ملنے کے اعتبار سے یا جدا ہونے کے اعتبار سے. اگر جو ضمیر ہے نا, اگر وہ ضمیر لفظ کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے, لفظ کے ساتھ کیا ہے, ملی ہوئی ہے, دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک ہی چیز ہے, دیکھنے والے کو کیا لگے کہ یہ کیا ہے, ایک ہی چیز ہے, تو وہ کیا کہلاتی ہے, متصل کہلاتا ہے. لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کیا ہے, ایک ہی چیز ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, متصل. میری تعریفوں کو دیکھنا ذرا. منفصل وہ ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ واقعی یہ کیا ہے, یہ جدا لفظ ہے, تو یہ کیا کہلائے گا, یہ منفصل کہلائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی. متصل کیا ہے کہ لفظ کے ساتھ ملا ہوا تھا. اب میں مرفوع یا منصوب کی بات نہیں کر رہا, میں صرف سیدھی سادھی آپ کو کہہ رہا ہوں متصل کسے کہیں گے, وہ ضمیر جو لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ایک ہی لفظ ہے, تو یہ کیا کہلائے گا, متصل ہوگی. اور اگر کیا ہو, وہ ان سے جدا ہو, تو وہ کیا لگے گا کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ منفصل کہلائے گی وہ, ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ آگے مسئلہ آتا ہے کہ جناب مرفوع متصل کسے کہیں گے. مرفوع متصل دیکھو, مرفوع متصل ہے ضربا, ضربا ماضی کی گردان سے ہم دیکھ رہے ہیں, مضارع کی گردان میں بھی کر سکتے ہیں, ماضی کی گردان میں ذرا ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ وہ ہو جائے, پھر مضارع کی گردان میں بھی دیکھ لیں گے کہ مرفوع متصل کیا ہوتی ہے. مرفوع متصل کہیں گے فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے, فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع متصل.
देखो बच्चों, पहला सीगा ज़ाराबा, ज़ाराबा, ठीक है ना, ये ज़ाराबा आ गया। ज़ाराबा के अंदर ना, इसके अंदर ज़मीर है, छुपी हुई है, लेकिन इसलिए छुपी हुई ज़मीर को मैं ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। अच्छा, हुआ इसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है ना, लेकिन है मिली हुई है। देखने वाला जो है ना, उसमें से ज़ाराबा जो है ना, इसमें से वो हो गया ज़राबा। उन दो मर्दों ने मारा, इसमें पता है क्या ज़मीर है, अलिफ है। इसको मैं ब्रैकेट में नहीं डाल रहा हूँ, भी नजर आ रही है आपको, नजर आ रही है ना, वो आपको नजर नहीं आ रही इसके अंदर, ठीक है। ज़राबू, उन सब मर्दों ने मारा, इसमें कौन सी ज़मीर है, वाव ज़मीर है। नहीं, हुमा ज़मीर नहीं कहना। अच्छा, ये हुमा शुमा नहीं कहना। अच्छा, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हुमा ज़मीर क्यों कहते हैं इसको। ज़राबा, जो चीज़ सामने नजर आ रही है उसको क्यों नहीं बोलते हम। ज़राबा में अलिफ ज़मीर है, हुमा नहीं है। अच्छा, वो बात समझ में आई है। ज़राबा में अलिफ ज़मीर है, ये सारे गौर कर लेना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जी इसमें हुमा ज़मीर है, ज़राबू में हुम ज़मीर है, ज़राबत में हिया है, और फिर ज़राबता में हुमा ज़मीर है। ना ना, यो नहीं करना। मैं समझाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसे, ऐसे नहीं कह रहा मैं, इसलिए मैंने कहा मेरे अल्फाज भी गौर करने हैं आपने। ज़राबा में अलिफ है, ज़राबू में वाव है। अच्छा जी, आगे जाओ जी, ज़राबत के अंदर, ज़राबत में क्या आएगा बच्चों, हिया ज़मीर आएगी इसमें से, ठीक है ना। ज़रा बता में, अब देखो फिर क्या आ जाएगा, ज़रा बता में क्या आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा फिर, अलिफ। देखो हिया भी मैंने छुपा के वो की है यहाँ पे, ज़रा बत में हिया छुपी हुई है, ठीक है ना। तो उसमें से नहीं, वो मैं बताऊंगा, जब मैं तरकीब करना सिखाऊंगा ना आपको, मैं वो बताऊंगा कि हम तरकीब में कितनी ख्वास की गलतियां क्या होती हैं तरकीब करने के अंदर। हम, मैंने बताया ना, अब इशारा मुशारुन ले आप लोग को तरकीब करते हो, वो भाई इशारा मुशारुन ले गैर तरकीबी नाम है। इशारा मुशारुन ले, ये इशारा है जी, ये मुशारुन ले मिल, इशारा और मुशारुन ले मिलकर फला हो गए, ये गैर तरकीबी नाम है इशारा मुशारुन ले। उन वो कुछ चीज बन रहे होंगे तरकीब के अंदर, मौसूफ सिफत बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो नाम लिया जाएगा। इशारा मुशारुन ले नाम नहीं होता तरकीबी नाम उसका, वो गैर तरकीबी नाम है। और तलबा इसीलिए क्या होते हैं, सारी जिंदगी इसी उसमें गड़बड़ फंसे रहते हैं। उनको यही बात समझ में नहीं आती, इसमें हुमा जमीर है, कौन सी जमीर है उसका, इसमें हुमा जमीर है। भाई कहाँ पे हुमा कब बोलना है, हुम कब बोलना है, ये तो समझने वाली चीजें हैं ना पहले। जरा बत में ता नहीं है ना बच्चों, ये ता मोनस की अलामत है, हिया जमीर है इसमें। ता मोनस की अलामत है सिर्फ इसमें से, जमीर इसकी क्या है, हिया जमीर है। समझ रहे हो। चलो बस, अभी आज इतना ही, कल फिर इसको हम आगे लेके चलेंगे। और ये जुमैर की बहस में आपने मेरे साथ रहना है, ये आप इंशाल्लाह एक दफ़ा हल कर लेंगे सारी ज़िंदगी। अब आप कहेंगे उस्ताद जी आपने कहाँ से, मैंने उस्ताद जी से सीखी है, मौलाना हसन साहब दाम बरकातुम जो है, ये उस्ताद जी का कमाल और तर्ज है जुमैर का जो है, ठीक है ना। तो उस्ताद जी से सीखने की वजह से ये हुआ कि वो सारी परेशानी क्या हो गई, हल हो गई। बताया ना, उस्ताद जो होता है ना, उस्ताद ही होता है, उस्ताद से सीख के, तो इसलिए मुझे उनसे फ़ायदा हो गया बड़ा। तो मैंने कहा मैं अभी आपको सिखाऊँ फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी।